لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے مال ہوتا ہے، مال کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ خاوند زیادہ سے زیادہ میرے اوپر خرچ کرے، عورت چاہتی ہے کہ میرا باہر بھی زیادہ ہو، عورت چاہتی ہے کہ میرا نام نفقہ بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے یہ ادا کرے، مجھے اچھا لباس لے کے دے، مجھے اچھی خوراک کھلائے، مجھے سیر سپاٹے جو ہے نا وہ کرائے۔ اصل تو مقصد یہی ہے، لڑائیاں تو یہاں سے ہی ہیں۔ خاوند نے یہ سارے کام اپنی آمدن کے تحت جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اب جس وقت عورت کا مطالبات بڑھتے جائیں گے وہ بیچارہ کہاں سے پورا کرے، اور بسا اوقات خرابی جو ہے نا وہ مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی غور کریں، نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح کے وقت جو ہے نا خاوند کی قبیلے کی جانب سے جو حق مہر ہوتا ہے وہ لمبا چوڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے رکھتے ہیں، بعد میں دیتے کوئی نہیں۔ یہ جو بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں نا، اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے وہ دیتے کوئی نہیں۔ لڑائی تو ہوگی، عورت مطالبہ کر رہی ہے حق مہر دو، کہاں سے دے، اتنی تو اس کی پسلی نہیں ہے جتنا اس نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے اپنے سے بھی زیادہ امیر گھرانوں کی بیٹیوں کو بیاہ کے اپنے گھر کے اندر لے آتے ہیں، اپنے حالات اس قدر ہوتے نہیں ہیں، اب بعد میں تنگی ہوتی ہے جی، اس نے پیچھے جو نا شاہانہ ماحول جو نا وہ دیکھا ہوتا ہے، ادھر آ کے اس کو جو نا غربت کی زندگی جو نا وہ گزارنی پڑتی ہے، وہ گزارا جو نا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر عورت تو ایسی سمجھدار نہیں ہوتی کہ اپنے خاوند کی آمدن کو دیکھ کر جو نا پھر جو نا وہ اپنے پاؤں پھیلائے۔ وہ تو کہتی ہے باپ کے گھر میں مجھے جو نا یہ ملتا تھا، باپ کے گھر میں یہ کھاتی تھی، باپ کے گھر کے اندر جو نا میں یہ پہنتی تھی، باپ کے گھر کے اندر میں تو اس طرح عیاشیاں کرتی تھی۔ اور جس وقت خاوند کے گھر کے اندر آئی، سختیاں برداشت کرنی پڑی، یہ پہلے شادی کے وقت سبز باپ دکھا کے اس کو بیاہ کے لے آیا۔ تو معاشرے کے اندر جو ہے یہ ساری خرابیاں جو ہے نا بعض اوقات مال کی وجہ سے جو ہے نا ہوتی ہیں۔ تو کبھی جو ہے نا مال کی محبت جو ہے نا وہ مرد کے اندر دیکھنے میں ملے گی، کبھی جو ہے نا بیوی کے دل کے اندر جو ہے نا وہ دیکھنے کی ملے گی۔ اور قرآن تو کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جو نفس ہوتا ہے یہ تو سخت خریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر تمام ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل کے اندر جو نا مال کی محبت رکھی ہے، اللہ ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہوں ان کے دل کے اندر نہ ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے نا مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، پکا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت کے اندر تو بڑا ہی پکا ہے، مال کو بڑا محبوب جو ہے نا وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خیال کرو، مال کی بخل، مال کی محبت کی وجہ سے بخیل نہ بنو۔ اگر تمہیں اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے مال کی قربانی بھی دینا پڑے نا، کچھ اپنے حقوق کے اندر نرمی کرو، اپنے گھر کو بچاؤ، بخیل نہ بنو۔ نفس تو تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، بخل کو چھوڑو، مال کی قربانی بھی اگر دینا پڑے، یہ عورتوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں سے اس طرح بے جا مطالبات نہ کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کو سبز باغ نہ دکھائیں، دونوں کے لیے یہ جو نہ ہوگا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان اپنے نفس کے حق میں بڑا سخت لالچی اور خریص ہے، دوسرے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ میرے حقوق پورے کرے۔ مرد چاہتا ہے عورت میرے حقوق پورے کرے، عورت چاہتی ہے کہ مرد میرے حقوق پورے کرے۔ دوسرے سے تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ میرے حقوق پورے کرے، لیکن جب اپنے حقوق پورے کرنے کی باری آتی ہے تو پھر جو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ شریعت نے میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے، شریعت نے اس کا میرے اوپر یہ حق بھی جو ہے نا رکھا ہے۔ تو دوسرے سے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے حقوق کو جو ہے نا وہ پورے کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس لیے اگر مال کی قربانی دے کے تمہیں کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر اپنا گھر بچانا پڑے تو بچاؤ، اسی میں تمہاری جو ہے نا وہ خیر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے، یہ بھی تو احسان ہے نا کہ کوئی بندہ اپنے حقوق سے دستبرداری کا اعلان جو ہے نا وہ کرتا ہے، وَتَتَّقُوا، اور اپنے رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے اور کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں اور اس سے پورے آگاہ ہیں، خبردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ